کپڑا لو تو یا نماز پڑھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ جی سیف رضا خان صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعدے کے مطابق جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انشاءاللہ 6 جولائی کو میں آپ کے بیچ انشاءاللہ اپنے پیج نسیم سحر گیاوی کے حوالے سے آپ کے بیچ آؤں گا۔ میں امید کہ الحمدللہ آپ اچھے ہوں گے۔ جی ماشاءاللہ سید شہباز اسد صاحب تشریف لائے، استقبال ہے۔ محمد محسن رضا صاحب ماشاءاللہ۔ قمر عالم صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ تو امید کہ آپ اچھے ہوں گے اور اللہ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ اللہ ہماری اور آپ کی بلکہ تمام عالم اسلام کے مومنوں کی حالت بہتر کرے اور ہر آفات سے ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے۔ فیروز القادری صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی ارمان صاحب، کچھ نہیں ہوا، بس ایسے ہی چاہا کہ آپ حضرات سے ملاقات ہو جائے، اس لیے میں آیا۔ ہمارے محترم طفیل شمسی صاحب نے بھی کہا کہ کبھی اپنے پیج سے آپ تشریف لائیں، تو میں تشریف تو نہیں لا سکتا، فقیر آدمی تشریف کبھی نہیں لاتا، بس آ جاتا ہے۔ جی محمد حسن رضا صاحب تشریف لائے۔ نفیس رضا صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محترم طالب خان صاحب ماشاءاللہ آپ تشریف لائے۔ شمیم رضا رہبر، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عبدالقادر صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اچھا ہوں نفیس صاحب، بہت اچھا ہوں۔ وعلیکم السلام مبارک خان صاحب، وعلیکم السلام محمد اظہر صاحب۔ جی عبداللہ خان صاحب اظہری صاحب فرما رہے ہیں کہ دیوانہ چلا۔ جی طالب خان صاحب، الحمدللہ میں اچھا ہوں، آپ اچھے ہوں گے امید ہے۔ جی عبدالقادر صاحب، بہت اچھا، اللہ کا شکر ہے۔ تو میں چاہوں گا تحسین رضا صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ یہ دیکھیے ہندوستان کے بہت بڑے شاعر، بڑی اچھی آواز کے مالک محترم شہنواز حسان صاحب تشریف لائے، اللہ کرم فرمائے ان پہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہنواز حسان صاحب، حضور مجھے نہ کہیں، حضور آپ ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوش رہیں۔ آپ کیسے ہیں ضرور بتائیں گے آپ۔ جی محسن رضا صاحب، اعلیٰ حضرت کے کلام سے ہی میں انشاءاللہ شروع ہوں گا۔ شیخ شبیر رضا صاحب آئے، آپ تشریف لائے، شکریہ۔ مبارک خان صاحب، جی بس ایسے ہی دعا فرماتے رہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید شہباز اشرف صاحب، امید کہ آپ بھی اچھے ہوں گے، میں ٹھیک ہوں الحمدللہ، سرکار غوث پاک کا بے پناہ فیضان ہے۔ محمد عاشق صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں کمنٹ پڑھ پڑھ کے میں تھک جاؤں گا، اور میں سبوں کا میں جملہ جواب دے دیتا ہوں سلام کا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔
اور میں چاہوں گا کہ کلام اعلیٰ حضرت کے کچھ اشعار آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچاؤں۔ صدر عالم ضیائی صاحب، عباس رضوی صاحب، رضوان خان صاحب، تمام حضرات تشریف لائے، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ میں جی شہنواز حسان صاحب میں پڑھتا ہوں۔ ماشاءاللہ مرزا قیام رضا حشمتی صاحب تشریف لائے، ایک زمانے کے بعد تحریری طور پہ ہی صحیح ملاقات ہوئی محترم سے، اللہ انہیں خوش رکھے، استقبال ہے ان کا۔ میں کلام اعلیٰ حضرت کا ایک مطلع اور ایک دو اشعار میں پڑھتا ہوں، سماعت کریں۔ اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ، یا رسول اللہ، اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے، اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ، یا رسول اللہ، اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے، کہ میرے کب سے نقاب میں ہے، اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ۔ بابو سبطین فریدی صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ جی شہنواز حسان صاحب میں ایک اور شعر پڑھتا ہوں، سماعت کریں۔ اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، یا رسول اللہ، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بتا دو آ کر میرے پیمبر، بتا دو آ کر میرے پیمبر، کہ سخت مشکل جواب میں ہے، اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ۔ ماشاءاللہ مفتی محب صاحب تشریف لائے، استقبال ہے ان کا۔ محترم شارق رضا فردوسی صاحب تشریف لائے، استقبال ہے۔ ہمارے محترم حافظ محمد سراج الحق قادری صاحب تشریف لائے، ان کا بھی استقبال ہے۔ میں ایک اور شعر پڑھتا ہوں، بڑی کیفیت کا شعر یہ۔ اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ۔ ماشاءاللہ ہمارے محبین
میں بڑے اچھے ہمارے عزیز میرے دوست میرے بھائی شارق رضا فردوسی بھاگلپوری صاحب کہہ رہے ہیں شیئر کریں دوستو زیادہ سے زیادہ. میں شکر گزار ہوں ان کا کہ ہمارا اتنا یہ خیال رکھتے ہیں. میں ایک اور شعر پڑھتا ہوں سماعت کریں کہ خدا قہار ہے غضب پر یا رسول اللہ خدا قہار ہے غضب پر کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر خدا قہار ہے غضب پر کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر بچا لو آ کر شفیع محشر بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ. محترم عبدالکریم بلرام پوری صاحب ہماری اسکرین پہ ان کا نام ابھر رہا ہے. اللہ انہیں سلامت رکھے. ان کا استقبال میں کرتا ہوں. میں اس کلام کا مقطع آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچاتا ہوں. سماعت کریں. یا رسول اللہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کریم اپنے کرم کریم اپنے کرم کا صدقہ کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرما تو اور رضا سے حساب لینا تو اور رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ. انوار علی فیضی صاحب چادر فاطمہ ضروری ہے. اچھا ماشاءاللہ محمد علی فیضی صاحب کے گاؤں سے ہیں. گونڈا میں آپ سے ہماری ملاقات ہوئی تھی ماشاءاللہ. شہنواز حسان صاحب جی آپ کا حکم ہے زیست میں کوئی ایسا مقام آئے گا ہم جانتے ہیں آپ یہی سب فرمائش کیجئے گا. مجھے معلوم ہے. اللہ سلامت رکھے آپ کو آپ کی محبتوں کو خوش رہیں. جی میں یکے بعد دیگر اختصار کے ساتھ میں بہت دیر تک آپ کے بیچ تو رہ نہیں پاؤں گا. بس اختصار کے ساتھ جو چند احکام ہیں آپ کے میں ان کی تکمیل کروں گا. عبدالرشید انصاری صاحب تشریف لائے شکریہ. حافظ ہارون صاحب جی آمین آمین. آپ بھی سلامت رہیں خوش رہیں جہاں بھی رہیں مسکراتے رہیں. جی میں پڑھتا ہوں سماعت کریں. کہ زیست میں کوئی ایسا
زیست میں کوئی ایسا، زیست میں کوئی ایسا مقام آئے گا، زیست میں کوئی ایسا۔ جی رضوان خان صاحب، میں آپ کے حکم پہ نظر میری ہے، آپ کے حکم پہ انشاءاللہ تعمیل ہوگی۔ جی سراج الحق قادری صاحب، جی شکریہ، آپ بنے ہوئے ہیں، بڑی بات ہے، آپ ماشاءاللہ اپنے وقت نکالا۔ حضرت اس کے بعد ایک اور نعت پڑھیے گا، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے۔ دراصل میرے بھائی مجھے یہ کلام یاد ہے نہیں، میں نے اسے حالانکہ کئی احباب سے سنا اور بڑا اچھا کلام اور کیفیت کے اشعار ہیں اس کے، لیکن افسوس مجھے یہ کلام مکمل یاد نہیں ہے، لہٰذا میں آپ سے معذرت چاہوں گا۔ میں پڑھتا ہوں، سماعت کریں۔ کہ زیست میں کوئی ایسا مقام آئے گا، زیست میں کوئی ایسا مقام آئے گا، میں نے سوچا نہ تھا، 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 زیست میں کوئی ایسا، کہ زیست میں کوئی زیست میں کوئی ایسا مقام آئے گا، میں نے سوچا نہ تھا، میں نے سوچا نہ تھا، ان کے منگتوں میں اپنا بھی نام آئے گا، میں نے سوچا نہ تھا، میں نے سوچا نہ تھا، ان کے منگتوں میں اپنا بھی نام آئے گا، میں نے سوچا نہ تھا، میں نے سوچا نہ تھا۔ جی محب رضا صاحب، ماشاءاللہ آپ ہمارے آبائی وطن سے ہیں، آپ کا استقبال ہے۔ ایک اور شعر میں پڑھتا ہوں، سماعت کریں۔ وعلیکم السلام سجاد القادری صاحب، جی ماشاءاللہ آپ بھی ہمارے وطن سے ہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ ہمارے پیج پہ آئے، آپ کا استقبال ہے۔ میں ایک شعر پڑھتا ہوں، جی شہنواز حسان صاحب، جی میں پڑھتا ہوں۔ میں نے سوچا نہ تھا، میں نے سوچا نہ تھا، جب کہ اترا اچانک یزیدی نشہ، جب کہ اترا اچانک یزیدی نشہ، تو حرن شبیر سے سر جھکا کر کہا، جب کہ اترا اچانک جب کہ اترا اچانک یزیدی نشہ، تو حرن شبیر سے سر جھکا کر کہا کہ میرے حصے میں کوثر کا جام آئے گا، میں نے سوچا نہ تھا، میں نے سوچا نہ تھا، میرے حصے میں کوثر کا جام آئے گا، میں نے سوچا نہ تھا، میں نے سوچا نہ تھا۔ اس کلام کا ایک اور اچھا شعر، حالانکہ ترتیب کے اعتبار سے مجھے پہلے پڑھنا تھا، بہرحال
ماشاءاللہ حرمین فریدی صاحب خانقاہ فریدیہ جوگیہ شریف سے آپ تشریف لائے. جی میں انشاءاللہ آپ کے حکم کی تعمیل ضرور کروں گا. آپ کا فیضان ایسے ہی جاری رہے. میں پڑھوں گا انشاءاللہ آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی. میں ایک شعر اور اس کلام کا پڑھتا ہوں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ شعر ہوا ہے, سماعت کریں. میں نے سوچا نہ تھا, میں نے سوچا نہ تھا, چڑھ کے کعبے کی چھت پر یہ بولے بلال, چڑھ کے کعبے کی چھت پر یہ بولے بلال کہ مصطفیٰ کی عطا نے کیا ہے کمال. چڑھ کے کعبے کی چھت پر چڑھ کے کعبے کی چھت پر یہ بولے بلال کہ مصطفیٰ کی عطا نے کیا ہے کمال. اس بلندی پہ ادنا غلام آئے گا, میں نے سوچا نہ تھا, 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 میں نے سوچا نہ تھا زیست میں. محترم بھائی نقیب اعظم ہندوستان علی رضا رہبر کٹیہاری آپ تشریف لائے, استقبال ہے آپ کا. شاہد رضا واحدی بالگرامی تشریف لائے, استقبال ہے. محترم بھائی شاعر اسلام جوہر مظفر پوری صاحب تشریف لائے. حیدر پرواز دیناج پوری صاحب تشریف لائے. اللہ کرم فرمائے آپ سبوں پہ, ہمارے حق میں بھی آپ حضرات دعا فرمائیں. اب یہاں سے میں ایک اور حکم اختصار کے ساتھ, ہمارے ایک بھائی نے کہا تھا چادر فاطمہ ضروری ہے, اس کے بعد ہمارے ایک اور بھائی نے کہا تھا ایک دیوانہ چلا. جی رہبر بھائی علی آپ لائیو آئیں گے, میں نے سوچا نہ تھا. اصل میں ہمارے کئی احباب نے کہا کہ ایک مرتبہ اپنے پیج سے آپ تشریف لائیں, حالانکہ میں نے پہلے کہہ دیا کہ میری ذات تشریف والی نہیں ہے, میری ذات جو ہے وہ بس کہیں بھی پہنچ جانے والی ہے. تو میں آپ احباب کے احکام کی تعمیل میں اپنے پیج نسیم سحر گیاوی, جسے آپ فالو کر سکتے ہیں, لائک کر سکتے ہیں, اس کے ذریعے سے میں آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک ہوں. دعا فرمائیں. میں ایک اور حکم ہے اس کی تعمیل کرتا ہوں, سماعت کریں. سیف اللہ قادری صاحب جی آپ تشریف لائے, استقبال ہے آپ کا. میں زکریا خان صاحب ماشاءاللہ آپ کا کچھ حکم تھا. جی زکریا خان صاحب جو کلام کا آپ حکم کر رہے ہیں, اول تو کلام میں نے کہا نہیں ہے, دوسری بات یہ کلام بڑا اچھا ہے, میں نے سنا ہے, لیکن چونکہ مجھے یاد ہے نہیں, میں معذرت چاہوں گا آپ سے. میں پڑھتا ہوں ایک حکم کی تعمیل میں یہ کلام کہ میں جی دیکھیے ہمارے جوہر مظفر پوری صاحب مسلسل بنے ہوئے, رضا المصطفیٰ رضوی صاحب تشریف لائے ہوئے. جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. فیصل ربانی صاحب جو بہت اچھا پڑھتے ہیں, بہت اچھا پڑھتے ہیں, بہت اچھا پڑھتے ہیں, یہ خود بھی اچھا پڑھتے ہیں, اور ان کے بھائی محترم ضیاء ازدانی صاحب وہ بھی بہت اچھا پڑھتے ہیں, اور ان کے بھائی محترم بھائی مصباح نوری صاحب جو بڑی اچھی صلاحیت کے حامل ہیں, بڑی اچھی تحریر ہے آپ کی. اللہ کرے اس خانوادے کو کسی کی نظر نہ لگے, اور یوں ہی یہ حضرات خوش رہیں اور ہمارے حق میں بھی دعا فرماتے رہیں. میں حکم کی تعمیل کرتا ہوں, سماعت کریں. کہ زندہ رہنے کو جسم سے جیسے, زندہ رہنے کو جسم سے جیسے, روح کا رابطہ ضروری ہے. جی شاہد رضا واحدی بلرام پوری صاحب آپ فرمائش نہیں, آپ حکم فرمائیں, میں
بالکل آپ کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں۔ فیصل ربانی صاحب، میں نے مکمل کلام پڑھا، مطلع اور 2 اشعار اور پڑھا میں اس میں، لہٰذا آپ جو کہہ رہے ہیں میں نے سوچا نہ تھا، میں پڑھ چکا ہوں، اب پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ضرور پڑھوں گا۔ سلیمان صدب صاحب تشریف لائے استقبال، عبداللہ خان اظہری صاحب تشریف لائے استقبال، جوہر مظفر پوری صاحب آپ مجھے دعاؤں سے نواز رہے ہیں، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ حشمت رضا نوری صاحب آپ تشریف لائے، قسم خدا کی وہ منظر بدل گیا ہوتا، جی جی جی، میں انشاءاللہ آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ شاہد رضا واحد بلرام پوری صاحب، میں انشاءاللہ آپ کے حکم کی تعمیل ضرور کروں گا، آپ ایک مرتبہ یاد دلا دیجیے گا۔ علی رضا رہبر کٹیہاری صاحب کہہ رہے ہیں ایک دیوانہ چلا، ہمارے ایم ڈی زبیر صاحب کہہ رہے ہیں عشق ہے عشق ہے۔ دیکھیے میں بہت دیر کے لیے آیا نہیں ہوں، بھائی اختصار سے تھوڑا تھوڑا کر کے میں کوشش کروں گا کہ کسی کا دل نہ ٹوٹے۔ سماعت کریں کہ زندہ رہنے، یہ دیکھیے شہاب الدین اشرفی صاحب کہہ رہے ہیں جو فقیر طیبہ کا، جی انشاءاللہ، کو جسم سے جیسے زندہ رہنے کو جسم سے جیسے روح کا رابطہ ضروری ہے، زندہ رہنے زندہ رہنے کو جسم سے جیسے روح کا رابطہ ضروری ہے، بندگی کی قبولیت کے لیے، بندگی کی قبولیت کے لیے عشق خیر الورا ضروری ہے، بندگی کی قبولیت کے لیے عشق خیر الورا ضروری ہے۔ محترم بحرین فریدی صاحب کہہ رہے ہیں میرا بادشاہ حسین ہے، انشاءاللہ کوشش ہوگی۔ ہر طرف اور ہر ایک خطے میں بنت حوا ہے آج خطرے میں، ہر طرف اور ہر ایک خطے میں بنت حوا ہے آج خطرے میں، کہ ہر طرف اور ہر طرف اور ہر ایک خطے میں بنت حوا ہے آج خطرے میں، تو ساری دنیا کی عورتوں کے لیے، ساری دنیا کی عورتوں کے لیے چادر فاطمہ ضروری ہے، ساری دنیا کی عورتوں کے لیے چادر فاطمہ ضروری ہے۔ ایک اور حکم جی امیر الدین شیرانی صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمدللہ میں اچھا ہوں، امید کہ آپ بھی اچھے ہوں گے، اللہ آپ کو اچھا رکھے۔ جی آمین ثم آمین۔ سبطین فریدی صاحب آپ بس ایسے ہی دعاؤں سے نوازتے رہیں۔ اب یہاں سے جی سراج الحق قادری صاحب، میں آپ کے حکم کی تعمیل انشاءاللہ ضرور کروں گا ماں کے حوالے سے۔ میں ایک اور حکم کی تعمیل میں مطلع اور ایک شعر میں پڑھتا ہوں، سماعت کریں کہ ایک دیوانہ چلا جھومتا جھومتا، ایک دیوانہ چلا جھومتا جھومتا۔ یہ دیکھیے ماشاءاللہ نیتا جی غفران شاہین صاحب تشریف لائے، ماشاءاللہ بڑے اچھے نیتا ہیں اور عوامی سطح پہ بڑی مقبولیت ہے ہمارے محترم کی،
اور یہ بڑا اچھا ایک کانوینٹ چلاتے ہیں پبلک اسکول، جس کا نام ہے اسکالر پبلک اسکول، مجھے یاد ہے۔ ماشاءاللہ ان کے اسکول میں میری حاضری بھی ہوئی ہے۔ بڑی خلیق طبیعت کے مالک ہیں، علماء نواز ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ تشریف لائے، استقبال ہے ان کا۔ محترم نظام القادری مدھوپوری، آپ کا بھی استقبال ہے، سماعت کریں۔ کہ ایک دیوانہ چلا جھومتا جھومتا، شاہ احمد رضا کا پتہ پوچھتا۔ میں نے پوچھا تیرا کیا ہے مقصد بتا، میں نے پوچھا تیرا کیا ہے مقصد بتا، تو وجد میں آ کے وہ مجھ سے کہنے لگا کہ چاہیے صدقہ عشق خیر الورا، ایک دیوانہ چلا جھومتا جھومتا۔ محترم عاشق رضا صاحب جی، آپ قطر سے سن رہے ہیں، میں شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے، اللہ آپ کو بھی خوش رکھے۔ میں ایک اور بند پڑھتا ہوں اس کلام کا۔ فیصل ربانی صاحب، ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ مگر آپ نے جتنا لکھا ہے کچھ زیادہ ہے، اس میں تھوڑی سی کمی گنجائش نکالیں آپ۔ ماشاءاللہ یہ دیکھیے، قدرت اللہ رضوی صاحب، ہمارے ہمدرس، ہم پیالہ، ہم نوالا، جامعہ حنفیہ غوثیہ بجردیہہ بنارس میں محترم قدرت اللہ رضوی صاحب ہمارے دوست تھے، ہمارے ہم سبق تھے، ہم لوگ دونوں ایک جماعت میں پڑھتے تھے، ایک ساتھ ہم فارغ ہوئے۔ یہ الگ بات ہے کہ برسوں سے ہماری ملاقات نہیں ہو پائی ہے روبرو، اللہ انہیں سلامت رکھے، تشریف لائے، کم از کم اسی بہانے ان کے چہرے کی زیارت ہو رہی ہے چھوٹے سے پروفائل کی تصویر میں۔ میں ایک بند پڑھتا ہوں، سماعت کریں۔ کہ ایک دیوانہ چلا، ایک دیوانہ چلا۔ امیر الدین شیرانی صاحب، یہ کلام ہو چکا ہے دراصل، میں معذرت چاہوں گا، تھوڑی سی تاخیر سے غالباً آپ تشریف لائے، بہرحال آپ تشریف لائے، استقبال۔ جسیم نوری صاحب کا بھی استقبال۔ ایک بند پڑھتا ہوں، سماعت کریں۔ کہ ہر طرف بد عقیدوں کی تھی گندگی، ہر طرف بد عقیدوں کی تھی گندگی، تھا کوئی تھانوی، تھا کوئی دہلوی، بے سہارا مسلمان تھا جب کھڑا، مسئلہ تھا عقیدہ بچانا بڑا، پھر وہ شیر بریلی گرج کر اٹھا، تو نجد میں نجد میں باخدا زلزلہ آ گیا، ایک دیوانہ چلا جھومتا جھومتا، شاہ احمد رضا کا پتہ پوچھتا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ دیکھیں ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم دین حضرت علامہ مفتی شمس الزما خان صابری صاحب تشریف لائے، استقبال ہے ان کا۔ جی جی جی، میں وہی کلام پڑھ رہا ہوں حضرت، آپ تشریف لائے، آپ کا استقبال، اللہ آپ کو سلامت رکھے، یوں ہی آپ قوم کو ہدایت کی راہ پہ رکھنے کی ہماتن ہر وقت کوشش میں لگے رہیں۔ الحمدللہ آپ جیسے باکمال علماء کی ضرورت ہے ہماری جماعت میں، اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رہیں آپ۔ میں چونکہ حضرت نے کہا کہ اس کلام کو ابھی پڑھ دیجئے، تو میں نے ایک مطلع اور ایک بند بھی پڑھ دیا ہے، اب حضرت کا حکم ہے تو ایک بند اور میں پڑھ دیتا ہوں، اس کلام کا سماعت کریں، اس کے بعد ہمارے ایک بھائی کا حکم ہے، اس کی جانب میں چلوں گا، سماعت کریں۔ کہ ایک دیوانہ چلا، ایک دیوانہ چلا۔ محترم احمد رضا صاحب تشریف لائے، استقبال ان کا، استقبال استقبال۔
کہ عظمت مصطفیٰ وہ جو لکھتا رہا، عظمت مصطفیٰ وہ جو لکھتا رہا، دشمنوں کی علامت بتاتا رہا، گر ملے تو رضا کا قلم چوم لوں، دشمنوں کے لیے تھا جو بم چوم لوں، جس نے دو ٹوک میں فیصلہ کر دیا کہ حق کو حق حق کو حق اور باطل کو باطل کہا، ایک دیوانہ چلا جھومتا جھومتا۔ محترم شوقین فریدی صاحب تشریف لائے، الحمدللہ خود ان کا اپنا ایک بہت خوبصورت گروپ چلتا ہے، ایک چینل چلتا ہے۔ محترم خانقاہ جوگیا شریف سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ ان آقازادوں کو سلامت رکھے، ہمارے سر پہ یوں ہی یہ سایہ فگن رہیں۔ میں ایک حکم ہے 4 مصروں کا، تو میں چاہتا ہوں کہ میں 4 مصرے، ایک میرے بھائی کا حکم ہے اس کی تعمیل کر دوں، سماعت کریں۔ کہ بسد خلوص بسد احترام لکھا ہے، بسد خلوص بسد احترام لکھا ہے، ہمارے دل پہ محمد کا نام لکھا ہے، بسد خلوص بسد احترام لکھا ہے۔ منہاج اثر صاحب وعلیکم السلام، تشریف لائے، استقبال۔ آپ ماں کے حوالے سے ایک کلام کا حکم فرما رہے ہیں، میں کوشش کروں گا۔ بسد خلوص بسد احترام لکھا ہے، ہمارے دل پہ محمد کا نام لکھا ہے، کہیں گے ہنس کے کہیں گے ہنس کے نکیرین اس کو سونے دو، کہیں گے ہنس کے نکیرین اس کو سونے دو، کفن پہ دیکھو نبی کا غلام لکھا ہے، کفن پہ دیکھو نبی کا غلام لکھا ہے۔ ماشاءاللہ میرے عزیز دوست حضرت مولانا محتشم رضا رضوی صاحب تشریف لائے، استقبال ہے ان کا۔ سید دائم رضا صاحب تشریف لائے بخاری، ماشاءاللہ اللہ انہیں خوش رکھے، سلامت رہیں یہ، اور استقبال ہے ان کا۔ میں ایک اور 4 مصرے اس کلام کا پڑھ دیتا ہوں، سماعت کریں۔ جی صدام فریدی صاحب شکریہ۔ منقبت امام علی مقام کے حوالے سے یہ 4 مصرے کہ قسم خدا کی وہ منظر بدل گیا ہوتا، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارا امام کربلا میں پانی کا محتاج ہو گیا تھا، معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ، میرا امام محتاج تھا ہی نہیں، وہ تو چاہتا تو سورج سے پانی نچوڑ لیتا۔ قسم خدا کی وہ منظر بدل گیا ہوتا، یزیدیوں کا کلیجہ دہل گیا ہوتا، حسین ہاتھ حسین ہاتھ دعا کو اگر اٹھا دیتے، حسین ہاتھ دعا کو اگر اٹھا دیتے، تو زمین چیر کے زمزم نکل گیا ہوتا، زمین چیر کے زمزم نکل گیا ہوتا، زمین چیر کے زمزم
نکل گیا ہوتا. زمزم کی بات آئی، دیکھیے زمزم و کوثر صاحبان جڑ گئے ماشاءاللہ. استقبال ہے ان کا، دونوں سلامت رہیں. آمین آمین. شوقین فریدی صاحب بس ایسے ہی دعاؤں سے نوازتے رہیں. جی میں ہندوستانی ہوں، اللہ کا شکر ہے میں ہندوستانی ہوں، اور مجھے اس پہ فخر ہے کہ مجھے ہندوستان جیسا ملک ملا اور ہندوستان میں میں پیدا ہوا، اور میری دعا ہے، میری تمنا ہے کہ یہ ہندوستان کی مٹی ہمیں نصیب ہو اور میں اس سے ایسے ہی محبت کرتا رہوں. جی اشتیاق احمد صاحب، اللہ آپ کو خوش رکھے. آپ جہاں سے بھی ہیں اللہ آپ کو خوش رکھے، جہاں کہیں بھی رہیں آپ ایمان کے ساتھ رہیں، اور اللہ آپ کو ایمان کے ساتھ دنیا میں رکھے اور ایمان کے ساتھ آپ کو اٹھائے. میں ایک اور حکم کی جانب چلتا ہوں. جی شوقین فریدی صاحب، میں آپ کے حکم کی تعمیل انشاءاللہ ضرور کروں گا. میں چاہوں گا کہ تیزی کے ساتھ کچھ مصرے، اصل میں بہت سارے احباب کی بہت ساری فرمائشیں ہیں جو یقیناً آج مکمل ہو نہیں پائیں گی. میں پہلے ہی آپ سے معذرت چاہ لیتا ہوں. جی اشتیاق احمد بھائی، مبارک مبارک مبارک. آپ تشریف لائے، آپ کا استقبال ہے، اور ایسے ہی آپ دعاؤں سے نوازتے رہیں ہمیں. اللہ سلامت رکھے آپ کو، خوش رہیں، اور میرے حق میں بھی دعا فرمائیں. اشتیاق احمد صاحب جی میں پڑھتا ہوں، سماعت کریں. ہمارے شوقین فریدی صاحب کا حکم ہے تو میں چاہوں گا کہ ان کے حکم کی تعمیل میں اعلیٰ حضرت کے کلام کا ایک مطلع اور ایک شعر پڑھ دوں. اصل میں بہت دن کے بعد میں پڑھ رہا ہوں، تو ظاہر ہے ایک تو مائک نہیں ہے، اس کے علاوہ موسم برسات کا ہے، بارش زدہ موسم ہونے کی وجہ سے آواز ہی متاثر ہو رہی ہے. بہرحال میں پڑھتا ہوں، سماعت کریں. کہ وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں، تیرے دن بہار پھرتے ہیں. یہ شوقین فریدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں. تینوں انداز میں ایک ایک شعر پڑھ دیں. مسئلہ یہ ہے میرے بھائی کہ اور بھی احباب ہیں جن کے احکام ہیں. میں انشاءاللہ آپ کے چینل پہ آؤں گا اور میں مکمل آپ کے حکم کی تعمیل کر دوں گا. فی الحال میں چاہوں گا کہ تیزی کے ساتھ ایک مطلع اور ایک شعر آپ سماعت کر لیں. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ ناراض نہیں ہوں گے. یہ وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں، تیرے دن بہار پھرتے ہیں. ہائے غافل غافل وہ کیا جگہ جہاں، ہائے غافل وہ کیا جگہ جہاں. پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں. جی محترم اسرار خان صاحب بھی تشریف لائے. استقبال. یاد مدینہ گروپ جو بڑا کامیاب گروپ ہے، بڑا کامیاب ان کا پیج ہے، اللہ انہیں سلامت رکھے اور ان کو اس پیج کو بھی کامیابی کی تمام تر منزلوں سے ہمکنار فرمائے. عبدالواجد رضا قادری صاحب تشریف لائے. استقبال ہے ان کا. میں
جی امیر الدین شیرانی صاحب، میں آپ کے اس حسن ظن کو سلام کرتا ہوں، آپ کے اس محبت میں قربان ہوں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جب آپ جیسے احباب میرا خیال اس قدر رکھیں گے تو ظاہر ہے انشاءاللہ مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ جیسے احباب کے یہ بلوث محبتیں اللہ سلامت رکھے ہمارے لیے۔ آپ بھی خوش رہیں اور محتاط رہیں، آپ کی بھی ضرورت ہے اس قوم کو۔ جی ماشاءاللہ۔ میں ماشاءاللہ علیم الدین صاحب، اللہ ہمیں بھی نصیب کرے کہ ہم بھی آ کر کے سرکار کی بارگاہ میں حاضری دیں اور پھر مکہ شریف جائیں اور وہاں زمزم کا پانی ہم بھی پئیں۔ اللہ کرم فرمائے آپ پہ، ہم سبوں پہ اللہ کرم فرمائے۔ جی میں انڈیا میں گیا سے ہوں میرے بھائی۔ بہار ایک صوبہ ہے، اس بہار صوبے میں ایک تاریخی شہر ہے جسے گیا کہتے ہیں، اور یہیں سے بودھ گیا بھی ہے، میں یہیں سے ہوں۔ جی سالار سبحانی صاحب، آپ کا حکم مجھے یاد نہیں ہے، اگر ایک مرتبہ آپ بتا دیں تو میں انشاءاللہ پڑھ دوں گا۔ جی محمد شعیب صاحب، ایک دیوانہ چلا میں پڑھ چکا۔ جی اور بھی کئی احباب کے احکام ہیں، میں کوشش کروں گا کہ اختصار کے ساتھ ہی صحیح۔ جی اسرار خان صاحب، ارے آپ فرمائش نہیں، آپ حکم فرمائیں۔ آپ بغیر مائک کے ہی اتنا بہتر پڑھتے ہیں، بس آپ کی محبتیں آپ کی دعائیں ہیں جو پڑھوا لیتی ہیں، ورنہ مجھ میں کیا رکھا ہے۔ جی شعیب صاحب میں پڑھ چکا۔ جی دیکھیے ہمارے بہت اچھی فکر کے حامل ایک بڑے شاعر محترم رمز جلال آبادی صاحب تشریف لائے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ حضرت کا استقبال ہے اور تہہ دل سے استقبال ہے، آپ تشریف لائے۔ عام طور پہ آپ جلدی آتے نہیں ہیں، لیکن آپ تشریف لائے، یہ بڑی بات ہے میرے لیے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے آپ جیسے لوگوں کے بیچ اگر تھوڑی بہت مقبولیت بخشی ہے تو میں اس پہ جتنا ناز کروں وہ میرے لیے کم ہے۔ آپ تشریف لائے، یہی میرے لیے بڑی بات ہے، استقبال ہے۔ جی میں ایک اور حکم تھا میں بھول گیا، جی مجھے یاد ہے۔ جی محمد محمود صاحب، جی آپ فرمائش کریں، میں نہیں سن سکا، نہیں دیکھ سکا کہ آپ نے کیا کہا ہے، لہٰذا میں معذرت چاہوں گا۔ جی سرکار جب بلا لیں علیم الدین صاحب، بس دعا فرمائیں کہ سرکار کی جانب سے اذن حضوری مل جائے اور سرکار کی چوکھٹ اور سرکار کی جالیوں کی قربت اور بوسہ نصیب ہو۔ میں پڑھتا ہوں، ایک اور حکم ہے اس کی جانب میں چلتا ہوں کہ ہر ایک تحریر کو نعتوں کی صورت کون دیتا ہے، ہر ایک تحریر کو نعتوں کی صورت کون دیتا ہے۔ امان محشر صاحب ماشاءاللہ تشریف لائے، استقبال ہے۔ ہر ایک تحریر کو نعتوں کی صورت کون دیتا ہے، ہماری فکر کو ایسی طہارت کون دیتا ہے۔ زبیدہ مل زبیدہ مل گئے بہلول تجھے کو تیری قسمت تھی، نہیں تو چند ہی سیکوں میں جنت کون دیتا ہے، نہیں تو چند ہی سیکوں میں جنت کون دیتا ہے۔ محترم اسرار صاحب فرما رہے ہیں، ایک کلام ہے منقبت امام علی مقام جس کی ردیف ہے تحریریں،
میں ان کے حکم کی تعمیل کوشش کروں گا۔ محترم شاعر اہل سنت ارشد رضا بنارسی صاحب تشریف لائے، استقبال ہے ان کا۔ ایک شعر میں پڑھتا ہوں اس کلام کا۔ کون دیتا ہے جناب حضرت شبیر کا ہی تھا جگر ورنہ۔ دیکھیے شاعر اعظم ہندوستان حضرت شمیم رضا فیضی صاحب تشریف لائے، استقبال ہے ان کا مکمل تہہ دل سے کہ جناب حضرت جناب حضرت شبیر کا ہی تھا جگر ورنہ جمع بیٹے کو کٹنے کی اجازت کون دیتا ہے؟ جمع بیٹے کو کٹنے کی اجازت کون دیتا ہے؟ اس بیچ ایک بہت بڑا نام ہمارے اسکرین پہ ابھر کے سامنے آیا، جو ہمارے مشفق کرم فرما ہیں، ہمارے محسن ہیں، حضرت علامہ آصف اقبال صاحب، جنہیں دنیا بلبل جھارکھنڈ کے نام سے بھی جانتی ہے۔ حضرت نے حکم کیا ہے اور ظاہر ہے جی جلال آبادی صاحب، جی انشاءاللہ آپ کے حکم کی تعمیل میں ایک مطلع ایک دو اشعار ضرور میں پڑھوں گا۔ میں ایک حکم تھا ہمارے بھائی محترم اسرار خان صاحب کا منقبت امام علی مقام کے حوالے سے، میں چاہوں گا کہ ان کے حکم کی تعمیل ہو جائے۔ ایک مطلع اور ایک دو اشعار میں پڑھتا ہوں، سماعت کریں۔ ضرورت کیا ہے لے کر جاؤں میں لفظوں کی تحریریں، اسکیل تھوڑا سا نیچے ہو گیا، میں تھوڑا سا اوپر آتا ہوں۔ ضرورت کیا ہے لے کر جاؤں میں لفظوں کی تحریریں، ضرورت کیا ہے لے کر جاؤں میں لفظوں کی تحریریں، میرے شبیر تو پڑھتے ہیں ان آنکھوں کی تحریریں، ضرورت کیا ہے لے کر جاؤں میں لفظوں کی تحریریں، میرے شبیر تو پڑھتے ہیں ان آنکھوں کی تحریریں، فلک سے فیصلہ رب کا لیے جبریل آتے ہیں، فلک سے فیصلہ رب کا لیے جبریل آتے ہیں، فلک سے فیصلہ رب کا لیے جبریل آتے ہیں، ہنسی ہیں کس قدر زہرا تیرے بیٹوں کی تحریریں، ہنسی ہیں کس قدر زہرا تیرے بیٹوں کی تحریریں۔ اور ایک شعر اور میں پڑھتا ہوں اس کلام کا، منقبت کا، بڑا پیارا اور بڑا خوبصورت شعر جو مجھے بے حد پسند ہے۔ اگر آپ کو پسند آئے تو یا حسین آپ کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ بیٹوں کی تحریریں
ملی ہیں وسعتیں شبیر کے ایثار کو کتنی، ملی ہیں ملی ہیں وسعتیں شبیر کے ایثار کو کتنی، ملی ہیں ملی ہے وسعتیں شبیر کے ایثار کو کتنی، ملی ہے وسعتیں شبیر کے ایثار کو کتنی، کہ احاطہ کر نہ پائی آج تک صدیوں کی تحریریں، احاطہ کر نہ پائی آج تک صدیوں کی تحریریں۔ اب حضرات آمین 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 آمین۔ حضرت علامہ آصف اقبال صاحب دعا فرما رہے ہیں، اللہ انہیں بھی سلامت رکھے۔ اب یہاں سے میں ایک حکم ہے جس کی تکمیل کر کے میں چاہوں گا کہ آپ سے رخصت ہو جاؤں، چونکہ تقریباً 1 گھنٹہ ہونے کو ہیں، 5 منٹ باقی ہیں۔ جی بادشاہ سکندر صاحب شکریہ، قاسم رضا ماشاءاللہ۔ میں پڑھتا ہوں، سماعت کریں، کیونکہ بہت دیر سے ہمارے کچھ بھائی بزید ہیں۔ جی سید اکرم نوری صاحب، جی ماشاءاللہ، جی انشاءاللہ ضرور 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 انشاءاللہ۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک کلام کا بڑی دیر سے حکم ہو رہا ہے، اگر میں اسے نہ پورا کروں تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میں پڑھتا ہوں، اصل میں عشق ہے، اس کے کچھ اشعار کا حکم ہے، میں بس تھوڑی دیر میں اسے مکمل کرتا ہوں۔ جی اسرار بھائی کہہ رہے ہیں کہ آپ شیئر کرتے جائیں، جی ظاہر ہے میں بھی چاہوں گا کہ آپ شیئر کریں۔ جی ماشاءاللہ افضل رضوی صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ تشریف لائے، استقبال آپ کا زہ نصیب۔ جی غلام احمد رضا رضوی صاحب کہہ رہے ہیں بلائیں دور رہتی ہیں، یہ میں کوشش کروں گا کہ عشق ہے ہاں یہی عشق ہے ہاں یہی عشق ہے، صدیق کو سچائی کا مینار بنا دے، صدیق کو سچائی کا مینار بنا دے، فاروق کو انصاف کی تلوار بنا دے، فاروق کو انصاف کی تلوار بنا دے، عثمان کو عثمان کو حاتم کا بھی سردار بنا دے، عثمان کو حاتم کا بھی سردار بنا دے، عثمان کو حاتم کا بھی سردار بنا دے، مولا علی کو حیدر کرار بنا دے، عشق ہے ہاں یہی عشق ہے۔ محترم توفیق صدیقی صاحب استقبال ہے آپ کا، جی الحمدللہ۔ عشق ہے ہاں یہی۔ مناظر حسین چھپروی صاحب تشریف لائے، استقبال استقبال استقبال۔ کامران علی ازہری صاحب آپ تشریف لائے، استقبال۔ میں اس کلام کا ایک بند اور پڑھتا ہوں۔ سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کے جنازے میں میری شرکت ہوئی تھی، اور جو منظر میں نے دیکھا تھا وہ میں آپ کی سماعتوں کے دہلیز تک پہنچاتا ہوں، سماعت کریں۔ کہ سینے تو بد عقیدوں کے جیسے دہل پڑے، سینے تو بد عقیدوں کے جیسے دہل پڑے، جس وقت سنی شہر بریلی کو چل پڑے، سینے تو بد عقیدوں کے جیسے دہل پڑے، جس وقت سنی شہر بریلی کو چل پڑے، جیسے زمیں سے
زمین سے پانی کا دھارا ابل پڑے، جیسے زمین سے پانی کا دھارا ابل پڑے، اختر کے جنازے میں کروڑوں نکل پڑے، عشق ہے عشق ہے ہاں یہی عشق ہے، عشق ہے عشق ہے ہاں یہی عشق ہے۔ دیکھیے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں محترم شاہ نواز ظفر صاحب، آپ تشریف لائے بھائی، آپ کا استقبال ہے۔ اور ابھی ایک بھائی کا کیا حکم تھا میں بھول گیا، اصل میں نسیان کی بیماری ہو رہی ہے، مجھے دعا فرمائیں کہ لوگوں کی باتیں مجھے یاد رہیں، میں بھول گیا کیا حکم ہوا تھا، ہاں یاد آیا غالباً ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیے قاری اخلاق احمد صاحب تشریف لائے، بڑے نفیس طبیعت کے مالک ہیں آپ تشریف لائے، آپ کا استقبال ہے۔ ایک حکم ہوا تھا، میرا بادشاہ حسین ہے، میں اس کے کچھ اشعار پڑھتا ہوں، اس کے بعد میں چاہوں گا کہ آپ سے اجازت لوں، سماعت کریں۔ حسین پاک کی محفل سجانا چاہتا ہوں میں، امیر حمزہ زری صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، الحمدللہ بہت اچھا ہوں میں جی۔ دیکھیے یہ دیکھیے ہندوستان کے بہت معروف ثنا خوان رسول حضرت طفیل شمسی غازی پوری، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ آئیے آج، اور خود اتنی تاخیر سے آپ تشریف لا رہے ہیں۔ اعظم رضا حنفی جی بھائی کچھ نہیں، بس آپ کی محبتیں وہی کافی ہے میرے لیے۔ حسین پاک کی محفل سجانا چاہتا ہوں میں، حسین پاک کی محفل سجانا چاہتا ہوں میں، انہیں ایک روز اپنے گھر بلانا چاہتا ہوں میں، حسین پاک کی محفل سجانا چاہتا ہوں میں، انہیں ایک روز اپنے گھر بلانا چاہتا ہوں میں، مصیبت سے کوئی کہہ دے، مصیبت سے کوئی کہہ دے میرے گھر سے نکل جائے، کہ علی کے لال کا نعرہ لگانا چاہتا ہوں میں۔ تو میں اس کلام کا کچھ شعر آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچاتا ہوں، سماعت کریں۔ تو نبی کا نور عین ہے، نبی کا نور عین ہے، علی کے دل کا چین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے جی۔ طفیل شمسی غازی پوری صاحب، میں بتا دوں آپ حضرات کو کہ محترم بھائی طفیل شمسی غازی پوری صاحب کی والدہ ان دنوں بہت زیادہ علیل چل رہی ہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ سرکار عابد بیمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ آپ بھی دعا فرمائیں کہ طفیل شمسی غازی پوری صاحب کی والدہ جلد صحت پا جائیں، اللہ انہیں صحت کاملہ بخشے، اور انہیں ایک بار پھر اپنے بچوں کے بیچ وہ رہیں، اللہ کریم انہیں جلد صحت بخشے، اللہ سے یہی دعا ہے۔ میں پڑھتا ہوں۔ میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، پڑی ہوئی ہے خاموشی عجیب سی جہان میں، پڑی ہوئی ہے خاموشی عجیب سی جہان میں، یہ دیکھتے ہیں سب کے ہے یہ کون امتحان میں، پڑی ہوئی ہے خاموشی عجیب سی جہان میں، یہ دیکھتے ہیں سب کے ہے یہ کون امتحان میں، یہ ظلم کے چراغ یہ ظلم کے چراغ کو بجھانے والا کون ہے، یہ ظلم کے چراغ کو بجھانے والا کون ہے، یہ ظلم کے چراغ کو بجھانے والا کون ہے،
یزیدیت کو دہر سے مٹانے والا کون ہے؟ میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ جی رمز جلال آبادی صاحب، مجھے مکمل تفصیل تو معلوم نہیں ہے، بس یہ معلوم ہوا کہ ان کی والدہ کی طبیعت علیل چل رہی ہے اور بہت زیادہ علیل ہیں۔ آپ بھی دعا فرمائیں کہ ان کی طبیعت میں اللہ کریم سدھار بخشے اور ان کی طبیعت کو مزید بہتری کی جانب اللہ تعالیٰ لے جائے۔ میں ایک اور بند پڑھتا ہوں اس کلام کا کہ میرا بادشاہ حسین ہے، بڑے سکون سے ہے کس کی یہ جبیں جھکی ہوئی، بڑے سکون سے ہے کس کی یہ جبیں جھکی ہوئی، یہ برچھیوں کے سائے میں ہے کون محو بندگی، یہ برچھیوں کے سائے میں ہے کون محو بندگی، شریعت رسول شریعت رسول کو بچانے والا کون ہے؟ شریعت رسول کو بچانے والا کون ہے؟ مسلح اپنے خون کا، مسلح اپنے خون کا بچھانے والا کون ہے؟ میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، حسین ہے، حسین ہے، حسین ہے، حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ حضرات بس انہی چند کلام کے ساتھ میں چاہوں گا کہ آپ سے اجازت لوں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو بہت جلد انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ میرے حق میں دعا فرمائیں، اور میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ہمیں، ہمارے تمام مومنین کو، جملہ عالم اسلام میں جہاں کہیں بھی مومنین ہیں، اللہ سبوں کو سلامت رکھے، ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرمائے، خوش رہیں، سلامت رہیں، اور یوں ہی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آمین ثم آمین بجائے سید المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ شب بخیر۔